السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کی دانائی کے قصے ہر جگہ پر مشہور تھے، یہاں تک کہ بادشاہوں کو بھی آپ کی دانائی نے گرویدہ کر لیا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی ان کے محل میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن جب خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہی محل کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کمند ڈال کر اوپر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کچھ ہی دیر میں آپ کو خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بہلول دانا، مجھے بتاؤ کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل ایسے جیسے میں آپ تک پہنچا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں خود آپ سے ملنا چاہتا تو میں نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر محل میں داخل ہوتا، دربان کی منتیں کرتا اور پھر عرضی پیش کرتا اور پھر گھنٹوں آپ کا انتظار کرتا، پھر بھی پتہ نہیں آپ میری عرضی کو قبول کرتے یا رد کرتے۔ لیکن اب بذات خود آپ نے مجھ سے ملنا چاہا تو میں چند لمحوں میں ہی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اسی طرح جب اللہ پاک کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے قرب کی وہ منازلیں عطا ہوتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کو بھی عطا نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ جواب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ کی دانائی کے قصے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑے کچھ واقعات آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ ساتھیوں سمیت امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست میں تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے ان درپیش حالات کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی اور سب نے اس پر عمل کیا۔ جیم سے جیلا وطن، جیم سے جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون تھا۔ اگلے ہی روز آپ نے اپنی عالیشان زندگی کو چھوڑ کر فقیرانہ حلیہ اپنا لیا اور بغداد کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ بہت ہی جلد اہل بغداد نے آپ کو مجنون اور بہلول کا نام دے دیا اور اس طرح آپ خلیفہ ہارون رشید کے ظلم سے محفوظ ہو گئے۔ دوستو، جب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی، خلیفہ ہارون رشید جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھڑی دی اور مزاحاً کہا، بہلول، تمہیں اگر خود سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو یہ تم اسے دے دینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی اٹھائی اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ وقت کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس قدر خراب ہو گئی کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بڑے بڑے طبیبوں کی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کی عیادت کے لیے آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے پوچھا، ہارون کیسے ہو؟ تو ہارون نے کہا، کیا پوچھتے ہو، بہت لمبا سفر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کا سفر ہے؟ تو اس پر ہارون بولا کہ آخرت کا۔ تو آپ نے انتہائی سادگی سے پوچھا کہ واپسی کب ہوگی؟ تو اس پر ہارون بولا، بہلول، تم بھی عجیب بات کرتے ہو، آخرت کے سفر سے کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا، تو اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آگے کتنے دستوں کو بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بہلول، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھی نہیں ہے، آخرت کے سفر میں انسان کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا کے چھوٹے سے سفر کے لیے آپ بہت سے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، کئی لشکروں کو آگے بھیجتے ہیں،
کئی لشکر آپ کے پیچھے چلتے ہیں، بہت خوب تیاری کرتے ہیں، اور آخرت کے سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی اپنی بغل سے نکالی اور کہا، ہارون، مجھے تم سے زیادہ بیوقوف شخص کوئی نظر نہیں آتا کہ جس نے اس چھوٹے سے سفر کے لیے تو اتنی زیادہ تیاریاں کی ہیں اور آخرت کے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہارون رشید کو چھڑی تھمائی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد کی جو زندگی خلیفہ ہارون رشید نے بسر کی وہ عبادت اور ریاضت میں بسر کی۔ دوستو، آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ کے کچھ مرید آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضرت، وہ تو مجنون ہے، وہ تو دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے بلاؤ، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے اپنے شیخ کی حکم کی تعمیل کی اور اسے اپنے لیے شرف کا باعث سمجھا۔ کچھ ہی دیر کے جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈ لیا گیا، تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت جنید بغدادی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سر کے نیچے اینٹ لگا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جا کر سلام کیا۔ اس پر حضرت بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا، اچھا، تم وہی ہو جو لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہو، جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ تو شیخ نے کہا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو، لیکن تمہیں تو کھانے پینے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا، مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیے۔ اس پر شیخ نے کہا، ہاں دیوانہ تو ہے لیکن اپنے کام میں ہوشیار بہت ہے، ہمیں اس کی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، ہمیں اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب شیخ حضرت بہلول کے پاس پہنچے تو حضرت بہلول نے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر شیخ نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ تو بہلول نے کہا، اچھا، تم کھانے کے آداب نہیں جانتے، تم بات کرنے کے آداب تو جانتے ہوگے نا؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے فضول بات نہیں کرتا، کم بولتا ہوں، زیادہ نہیں بولتا کہ لوگ میری بات سے بیزار نہ ہو جائیں۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بات کرنے کے کچھ آداب اور کہے۔ اس پر بہلول دانا نے کہا کہ کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ موڑا اور ایک طرف چل دیے، مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو اس پر شیخ نے کہا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، مجھے تو اس کی بات سننی ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد پھر شیخ نے بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور شیخ سے کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں معلوم، کیا تم سونے کا طریقہ جانتے ہو؟ تو شیخ نے کہا، جی ہاں، میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ حضرت بہلول دانا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ میاں، یہ جو تم نے بتایا یہ سب بات کی باتیں ہیں، سنو جو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو روزی حلال کی ہونی چاہیے، اگر روزی حرام کی ہوئی تو تم نے جتنے بھی آداب بتائے ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔
اگر لقمہ حرام کا ہوگا تو دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے باساختہ کہا جزاک اللہ خیر۔ پھر حضرت بہلول نے کہا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا صاف اور نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ جو بات کہی جائے اللہ پاک کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مقاصد کے لیے کہی جائے گی تو خواہ کتنے ہی اچھی بات ہو لیکن تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اسی لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں جو کچھ تم نے کہا وہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل حسد، کینہ اور بغض سے پاک ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک تم اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور ان کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور وہ یہ جان گئے کہ جو شخص کوئی بات نہیں جانتا اسے جاننے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرم نہ کی جائے۔ دوستو، اس واقعے میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جنید بغدادی بہت بڑے شیخ تھے اور انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے بہلول دانا کی بات سنی، انہیں برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ بچے اخروٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ بیٹھا رو رہا ہے، تو آپ نے سمجھا کہ اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے، شاید یہ اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو اخروٹ لے کر دیتا ہوں۔ حضرت بہلول اس بچے کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس اخروٹ نہیں ہے؟ کیا تم اسی لیے رو رہے ہو کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور تمہارے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے؟ تو اس پر بچے نے کہا بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ بچے، ابھی تمہارے لیے بہت سی منازلیں ہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ تو بچے نے کہا کہ میں جب صبح کو اپنی امی کو لکڑیاں جلاتے دیکھتا ہوں تو وہ سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ کل کو جہنم کی آگ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جناب بہلول ایک بار کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے اور بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ کے پاس بیٹھ گیا اور نہایت ادب سے گزارش کی، حضور، تجارت کی ایسی کون سی جنس ہے جو میں خریدوں جس سے بہت زیادہ نفع ہو؟ حضرت بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے پاؤں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑے کو خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے شہر کے بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگی قیمت پر وہ سارا کپڑا فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شہر کے ایک علاقے سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے طنزیہ انداز میں بولا، دیوانے، اس بار کیا خریدوں؟ حضرت بہلول نے فرمایا، اس بار تم تربوز خرید لو۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی وہ سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حال میں گھومتا پھرتا اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا، بہلول، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ جناب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میں نے نہیں، تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے یہ سب کیا۔ جب تو نے نہایت ادب سے مجھ سے پوچھا تو میں نے تمہیں کہا کہ تم کالا کپڑا خرید لو، اور اب تم نے طنزیہ انداز میں مجھ سے پوچھا، اب تم نے تکبر کے لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم تربوز خرید لو۔ جب تم نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب تم نے گستاخی کی تو تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دوستو، بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، جہاں ان کا دل آتا وہ وہیں بیٹھ جاتے اور ڈیرا ڈال لیتے۔ وہ سارا دن شہر میں گھومتے پھرتے، جہاں تھک جاتے وہیں بیٹھ جاتے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔
جب حضرت بہلول دانا کہیں بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، پھر حضرت بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال کو لکھتے رہتے، ان کی باتوں کو سنتے رہتے۔ اور اگر کسی دن ان کا موڈ خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دیتے، اور لوگ ان سے مختلف طرح کے سوال بھی کرتے۔ اور جس دن ان کا موڈ ٹھیک ہوتا تو خلیفہ ہارون رشید، جو کہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتے۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ خلیفہ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو فوراً آپ سے ملاقات کے لیے باہر آ گئے۔ بہلول نے غصے سے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون نے کہا، حضور، جب اللہ کسی حکمران سے راضی ہوتا ہے تو اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، اللہ اس کو درست اور بر وقت فیصلے کرنے کی قوت دیتا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ جب اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ حضرت بہلول کچھ دیر خاموش رہے، پھر مسکرا کر بولے کہ فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون نے پھر پوچھا کہ حضور، بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر حضرت بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر بولے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کی ماتھے کی شکنی گہری ہو گئی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، بہلول، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت بہلول نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولا، ہارون، جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہو جاتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے طور پہ اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے۔ دوستو، یہ ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ مثال جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔